واحدہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے، آج یہ تقریب سعید، یہ شادی، یہ نکاح کے موقع کے اوپر یہ مجلس جمع ہوئی۔ آپ حضرات نے شرکت کی اور شرکت کرنا چاہیے۔ نکاحوں کا اعلان کرو، نکاح میں شرکت کرو اور اس نیت سے شرکت کرو کہ آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہونے جا رہی ہے۔ نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، نبی کی سنت زندہ ہونے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ شادیاں وقتوں پر کی جائیں، لڑکا ہو یا لڑکی، عمر ہو جائے رشتہ تلاش کرو اور جلدی نکاح کرو، نکاح میں تاخیر نہ کرو، نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ جب نکاح میں تاخیر ہوتی ہے تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور گناہ میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب وقت ہو جائے لڑکا یا لڑکی کا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی جلدی شادی کرو۔ آج تھوڑا سا ماحول بگڑ گیا، ہم لوگ کا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی لڑکا اپنے پیر کے اوپر کھڑا نہیں ہے، ابھی لڑکا اپنے پیر کے اوپر کھڑا نہیں ہے، ہم شادی کیسے کر دیں؟ اپنے پیر کے اوپر کھڑا تو ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ پولیو ہے کیا لگ رہا ہے؟ پیر کے اوپر نہیں کھڑا ہے، پولیو ہے؟ ہاں، مطلب ہے کماتا نہیں ہے۔ ہم کمانے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ تمہاری عمر ہو گئی ہے، میں تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں، باقی تمہارا جانور تم کو پکڑا دیں گے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں عمر زیادہ ہو گئی، 25 سال کی عمر لڑکے کی ہو گئی، جب شہروں میں چلے جاؤ، جو بہرائچ میں، ہمارے دیہات میں تو بہت غنیمت ہے، شہروں میں چلے جاؤ۔ ابھی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھیا آپ کی شادی ہے کہ مطلب ابھی شادی کہاں؟ تو ہم نے کہا عمر کتنی کہ 25 تو بالکل اوپر ہی چل رہی ہے۔ تم نے کہا پھر ماں باپ نہیں کر رہے شادی؟ کہ ابھی ہماری بہن بیٹھی ہے، ابھی کہاں، ابھی 3 سال کوئی باتیں نہیں، 3 سال کوئی بات ہی نہیں ہے، 3 سال میں نکاح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابا سے کہو کہ لڑکے کی شادی نہیں کرتے ہو تو ابا کہا مولانا صاحب ابھی بچے ہیں، ابھی تو عمر 25 سال ہے، ابھی بچے ہیں، جڑیان ہوا ہے، جڑیانا ہے بھائی بچہ۔ عجیب ذہن پیدا ہو گیا۔ نہ غلط بات ہے، بہت بری بات ہے۔ لڑکا ہوئے لڑکی، اگر حلال کھانا نہیں ملا، سن لو، حلال کھانا نہیں ملا تو نفس ایک ایسی چیز ہے اس کو کھانا چاہیے۔ حلال نہیں ملے گا تو حرام کی طرف جائے گا، اور جو حرام کی طرف جائے گا تو وہ گناہ ماں باپ کے اوپر پڑے گا۔ ذمہ داری ہے ماں باپ کی شادی کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو، اس اللہ سے ڈرو، اس اپنے رب سے ڈرو، وہ اپنے خالق سے ڈرو، اپنے پالنہار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ماں باپ سے تم کو پیدا کیا۔ تم کچھ نہیں تھے، ایسی چیز سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے جس کو ماں باپ چھونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ڈرو اپنے رب سے۔ ابھی جب خطبہ ہوگا نکاح کا، نکاح کے خطبے میں آپ سنیں گے 3 جگہ آیا ہے، نکاح کے خطبے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب آپ کا سوال پیدا ہو جائے اللہ ڈرو، ہم بہاؤ کریں کیا ہے؟ اللہ سے ڈرے ہیں؟ شادی تو خوشی کی چیز ہے مولانا، خوشی کی چیز ہے، جب جو خوشیاں منانا ہے تو اللہ ڈراؤ صحیح بات۔ تو کہا بہاوے نہ کری، کہا شادی نہ کری، یہ مطلب نہیں ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ عبادت ہو اللہ کی اور اطاعت ہو رسول اللہ کی، حکم ہو اللہ کا اور طریقہ ہو رسول اللہ کا۔ ایسی شادی کرو جس میں اللہ خوش ہو جائے اور رسول اللہ خوش ہو۔ بکواس
اور رسم و رواج اور غیروں کے طریقے والا نکاح نہ کرو. ایسی شادی سے اللہ ناراض ہوگا, نبی ناراض ہوں گے. اس لیے ضروری ہے اس بات کی اللہ سے ڈرو. دکان پہ ہو اللہ سے ڈرو, شادی کرو اللہ سے ڈرو, مسجد میں آتا تو اللہ سے ڈرو, مسجد سے باہر نکلو تو اللہ سے ڈرو, کھیتی کرو تو اللہ سے ڈرو, بازار میں جاؤ تو اللہ سے ڈرو. ہر حال ڈرو, ہر گھڑی ڈرو, اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا, اس سے ڈرو. اللہ کے واسطے یہ شادیاں جو ہو رہی ہیں بڑی مبارک شادی ہے. اور میں مولانا فخر الدین صاحب کو بہرحال دعا دیتا ہوں, اور یہاں کے جن کی یہاں شادی ہے میں خود ہمیں مبارک دیتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. ایسے موقع کے اوپر دین کی بات آپ کرا رہے ہیں, ایسے موقع پر دین کی بات کرا رہے ہیں, بجائے گانے اور بجانے سے اور بجائے تمام خرافات سے اللہ کی بات ہو جائے, رسول اللہ کی باتیں ہو جائیں, قرآن کی باتیں ہو جائیں, اور ایمان کی باتیں ہو جائیں, اور نبی کی سنت والی باتیں ہو جائیں. اس لیے جو سنت نبوی کو سینے سے لگا لیں گے, جو نبی کی سنت سے محبت کریں گے سینے سے لگا لیں گے. ہم سنت والی شادی کریں گے بھیا, ہم سنت والا کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو سنت نبوی کو سینے سے لگا لیں گے, جو سنت نبوی کو سینے سے لگا لیں گے, اور محشر میں انہیں آقا کملی میں چھپا لیں گے, محشر میں انہیں آقا کملی میں چھپا لیں گے. ایک روز مکہ اپنا جنت میں بنا لیں گے, ایک روز مکہ اپنا جنت میں بنا لیں گے, اور دنیا میں گناہوں سے جو خود کو چھپا لیں گے, دنیا میں گناہوں سے اپنے کو بچا لیں گے, جو سنت نبوی کو سینے سے لگا لیں گے, محشر میں انہیں آقا کملی میں چھپا لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین کے کاموں میں سے دیکھو نکاح بھی دین ہے, نکاح دین ہے, نکاح عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے اور روزہ عبادت ہے, ایسے ہی یہ نکاح ایک عبادت ہے. النکاح نصف الایمان, نکاح آدھا ایمان ہے. اگر کوئی نکاح نہ کرے, مطلب کوئی نکاح نہ کرے کہ جاؤ ہٹاؤ کچھ جھنجٹ پا کے بیٹھے ہو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ میرا نہیں. نبی نے فرمایا وہ میرا نہیں ہے, اور جس کو نبی کہہ دے میرا نہیں تو کامیاب ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. نبی کہے میرا نہیں, وہ میرا نہیں ہے. اس لیے دین کے کاموں میں سے سب سے آسان اور سستا اگر نبی نے بتایا وہ بتایا ہے نکاح. نکاح میں کوئی جھنجھٹیں نہیں ہے, کوئی بوالے نہیں, ایک فرض ہے, ایک واجب, ایک سنت, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا ہے فرض؟ ایجاب کا قبول کرانا, ابھی ایجاب قبول ہوگا, ایجاب کا قبول کرانا فرض ہے. اور واجب کیا ہے؟ مہر. بغیر مہر کے نکاح, بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے. اور مہر کا ہے کس کا؟ بیوی کا حق ہے, اس میں کوئی کا ساجھا یا حصے داری یا کسی کا اس میں کوئی زور نہیں ہے. وہ جو چاہے وہ مہر کا پیسہ کرے, خرچ کر لے خوشی کے ساتھ, وہ اسی کا ہے, اس میں کسی کا اجارہ وغیرہ نہیں ہے.
یہ بھی حقوق العباد ہے. یہ ایک تو ہو گیا واجب فرض اور ایک ہو گیا واجب، یہ ہو گیا مہر. اور سنت کا ہے چھہارا. چھہارا تقسیم کرنا سنت ہے. یہ سنت تو یاد ہے سب کا. کھانے والی سنت سب کا یاد ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے. مولانا صاحب میٹھا ہونا سنت ہے. اور مار کھانا، مارو کھانا تو سنت ہے. اگر میٹھا کھانا سنت ہے تو مارو کھانا سنت ہے. تو کہتے وہ کا نہ بتاؤ، وہ سنت نہیں ہو پائے گا. کھانے کی سنتیں ہم لوگوں کو بہت یاد رہتی ہیں. یہ سنت ہے وہ سنت، جہاں اپنا فائدہ دیکھا وہاں سنت، اور نقصان دیکھا ہٹاؤ نہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح دین کے کاموں میں سب سے آسان اور سستا نبی نے نکاح بتایا. رستا نجات پانے کا آسان مل گیا. رستا نجات پانے کا آسان مل گیا. احسان ہے سرکار مل گئے ہمیں قرآن مل گیا. یہ محفل میں دو پردھان بیٹھے ہیں، یہ مجمع میں دو پردھان بیٹھے ہیں. چاہے وہ ہم کا نہ دیکھو یا ہم ان کا دیکھے تھے. ماشاء اللہ. سرکار مل گئے، سرکار مل گئے ہمیں قرآن مل گیا. امت کے بخشوانے کا سامان مل گیا. امت کو بخشوانے کا سامان مل گیا. احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا. احسان ہے خدا کا جو رمضان مل گیا. امت کو بخشوانے کا سامان مل گیا. ہم کو خدا کے دین پہ چلنے کے واسطے، ہم کو خدا کے دین پہ چلنے کے واسطے اللہ کے رسول کا فرمان مل گیا. اللہ کے رسول کا فرمان مل گیا. رستہ نجات پانے کا آسان مل گیا. سرکار مل گئے ہمیں قرآن مل گیا. جو ہمیں سرکار مل گئے ہمیں سب کچھ مل گیا. تو اب کسی کا طریقہ ہم کو پسند نہیں ہے. پسند ہے تو پیارے نبی کا پیارا طریقہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس شادی کو، خانہ آبادی کو اللہ باعث برکت بنائے. اور ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا. میں تو ایسی شادیوں میں جب کبھی شرکت کرتا ہوں، ہمارا فخرالدین صاحب بلاتے ہیں تو وہ نکال کے ضرور بھاگا کہ میں بہت جلدی میں ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. مورا کی بات اپنا کا کہ شادی ہے، نکاح میں شرکت کرے. بھائی بہت اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شادی خانہ آبادی کو اللہ باعث سے برکت بنائے. اور رشتے میں ہاں پردھان نبی الدین صاحب، پردھان نبی الدین صاحب یہ سب کہا کری ہو گھر اتنا بڑھیا بنایا ہو. اچھا کوئی بتائیے اب کہاں بتائیے. بہت باقی ہے. ایک باقی یہاں پردھان جی نے بتا دیا، ایک شعر ہے تو اس کو میں پڑھ دوں. میں ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں زیادہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. یہ محبت ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہو سب کے پاس اللہ نے لڑکی دی ہے. لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے. بھائی سب کو ہے، ہم سب لڑکے والے ہیں. لڑکے والے بھی ہیں لڑکی والے بھی ہیں. لڑکی کہ جب ہم نکاح کر دیتے ہیں اور لڑکی کو جو رخصت کرتے ہیں تو جو لڑکی جو ماں باپ اور بھائی اور بہنوں کی محبت میں جب اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اس کا ایک شعر ہے میری. اے میری لاڈلی میری نور نظر، فضل تجھ پہ خدا کا رہے عمر بھر. تو ہمیشہ یوں ہی مسکرا
جگمگاتی رہے اور چاندنی کی طرح جگمگاتی رہے. بٹیا باپ بیٹی کو نصیحت کرتا ہے, بٹیا کیا کروں, بیاہ تیرا رچانا بھی ایک فرض ہے, تجھ کو دلہن بنانا بھی ایک فرض ہے. بیٹی رات رات نیند نہیں آ رہی تھی, سر کے اوپر لوڈ تھا. آج بیاہ تیرا رچانا بھی ایک فرض ہے اور تجھ کو دلہن بنانا بھی ایک فرض ہے. آج اس فرض سے ہم ادا ہو گئے, آج اس فرض سے ہم ادا ہو گئے, ایک بڑے قرض سے ہم ادا ہو گئے. جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہیں, عمر ہو گئی ہے شادی کی, ان کے دل سے پوچھو, رات رات نیند نہیں آ رہی ہے. ہو مبارک تجھے یہ نئی زندگی, بیٹیا بیٹی ہو مبارک تجھے یہ نئی زندگی, اور بس یہی ہے دعا تیرے ماں باپ کی. کون سی دعا؟ حشر تک تیرا چہرہ چمکتا رہے, تام مقدر قیامت چمکتا رہے. اور جب بیٹی ماں باپ کو لپڑ لپڑ کر کے روتی ہے, دل کے اوپر ماں باپ کے اوپر کیا گزرتے ہیں اس وقت. ہم سب کے پاس بیٹیاں ہیں, دل کو غموں کے اندھیرے سے میلا نہ کر, دل کو غم کے اندھیرے سے میلا نہ کر, صبر عورت کا سیوا ہے ایسا نہ کر, صبر عورت کا سیوا ہے ایسا نہ کر. یہ خوشی کی گھڑی ہے نہ آنسو بہا, یہ خوشی کی گھڑی ہے نہ آنسو بہا, اب تو ہنستی ہوئی اپنے سسرال جا. بیٹی ایک بات یاد رکھنا, یہ نصیحت میری, یہ نصیحت میری یاد رکھنا سدا, تیرا شوہر ہے تیرا مجازی خدا, اپنے شوہر کی ہر بات کو ماننا, وہ اگر دن کہے رات نہ ماننا, وہ اگر دن کہے رات نہ ماننا, منہ اطاعت سے اس کی نہیں موڑنا, جی کے جی اس کا دامن نہیں چھوڑنا, جی کے جی اس کا دامن نہیں چھوڑنا. خود کے کھانے سے پہلے نہ کھانا کبھی, اور اس کے سونے سے پہلے نہ سونا کبھی, اور راضی رکھنا ہمیں ساس سسر ساس کو, گود دینا بغاوت کے احساس کو. تو اگر ان کو آرام پہنچائے گی, تیری جھولی مرادوں سے بھر جائے گی, تیری جھولی مرادوں سے بھر جائے گی. اللہ رب العزت سے سب لوگ دعا بھی کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو جو ہونے جا رہا ہے, ابھی نکاح ہوگا, نبی کی سنت زندہ ہوگی, آسمانوں میں فرشتے خوشیاں بناتے ہیں. جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند باتیں
اور جو نظمیں اور نظمیں کہی گئی اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس رشتے کو اللہ ہمیشہ ہمیں قائم و دائم فرمائے. آپس میں الفت اور محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.